ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام سماعت فرما رہے ہیں دین کی بات، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی نماز کے فرائض کے بارے میں جو ہے نا جاری ہے. ہم جو ہے نا نماز کے فرائض کے بارے میں علامہ صاحب بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں. علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مفسدات آتے نماز کون کون سے ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اکثر یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں یہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم نماز پڑھ دیتے ہیں جیسے بھی ہو، ہم نماز پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے نا وضاحت آپ ذرا تفصیل سے فرمائیں. پہلے وہ میں بریک سے پہلے جو ہمارا سوال چل رہا تھا سجدے کے اندر، تو اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ سجدے کی حالت میں جو شرط یہ ہے نا، اس کا رکن جو ادا ہوتا ہے وہ ایک انگلی کا پیٹ لگنا، یہ لازم ہے. پیٹ جو ہے، پیٹ کا مطلب یہ ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ 6 انگلیاں جو ہیں سجدے کے اندر، ان کا پیٹ جو ہے نا وہ زمین پہ لگنا یہ واجب ہے، اور 10 کا 10 لگ جائے تو یہ سنت ہے. تو اگر واجب رہ جائے گا تو آپ کو جو ہے وہ سجدہ صاف کر کے اس کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اگر اس کا فرض رہ جائے گا تو آپ کو نماز وہ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. ایک چیز میں یہیں پہ سجدے پہ آپ نے بات کی ہے، تو میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ سجدے کے لیے کتنا جھکنا چاہیے؟ سجدہ جو ہے وہ اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ 7 ہڈیوں کے اوپر یہ سجدہ ہوتا ہے. آپ کے جو پاؤں ہیں ٹھیک ہے، ان کو بھی 2 ہڈیاں، پھر آپ کے جو گھٹنے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ 6 ہو گئے، اور پھر آپ کی جو پیشانی ہے یہ 7ویں ہڈی ہے. جو ناک ہے نا، اس کو ہڈی شمار نہیں کرتے، ناک لگانا. اگر 7 چیزیں لگ جاتی ہیں تو جو ہماری پیٹھ ہے جی وہ ہاں اس سے وہ سجدہ ادا ہو، یہ لگنا لگیں گی تو پھر سجدے کی ادا ہوگی. اب دیکھیں نا، ایک بندہ ہاتھ بھی لگا لے، پیشانی بھی لگا لے، پاؤں بھی لگے، اور اگر اس کے وہ گھٹنے نہیں لگے تو سجدہ کیسے ادا ہوگا؟ تو یہ چیز ہوتا ہے نا جب سجدے میں جاتے ہیں وہ نہیں وہ ہر ایک انسان کا اپنا یہ ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں لگنا جو ہے نا وہ ضروری ہے. اچھا، مفسدات نماز میں نماز کو توڑنے والی چیزیں، ہم انسان ہیں، باسیط انسان، ہمارے ذہن میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، باقی ہم سب کو اپنے کاروبار کی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے. شیطان ان چیزوں کو لے آتا ہے جو ہمیں نہیں بھی یاد ہوتی، تو وہ نماز کے اندر ہمیں یاد آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ہماری نمازوں کا یہ حال ہے تو باقی ہمارے معاملات کا کیا حال ہوگا. تو نماز کے اندر انسان نماز پڑھ رہا ہے، کوئی باہر سے آیا، اس نے سلام کیا، تو نمازی کو یاد نہیں رہا کہ وہ نماز میں ہے، تو اس نے اس کو جواب دے دیا، تو اس سے کی نماز جو ہے نا وہ فاسد ہو جائے گی. چاہے اس نے وہ غلطی سے کیا ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے، تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے کسی کو چھینک آ گئی، کوئی پاس بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے، اس نے چھینک کی اور چھینک کے اس نے جواب دے دیا ٹھیک ہے نا، تو جواب جب اس نے نمازی نے دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے ایک امام صاحب جو ہیں، امام کے پیچھے جو ہے مقتدی نماز ادا کر رہا ہے، امام صاحب وہ بھول گئے، بھول کر جو ہے وہ، اور مقتدی جو ہے وہ بیٹھ گیا. مثلا امام صاحب نے بیٹھنا تھا، وہ کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے، مقتدی بیٹھا رہا، تو اس نے امام کی اقتداء نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ درود شریف پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، اور نمازی نے سن لیا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع کر دیا یا درود کے ٹھیک ہے، اگر تو اس نے یہ جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں قصدن جو ہے اس نے جواب پڑھا ٹھیک ہے، تو پھر تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر ویسے ہی اس سے نکل گیا سہون تو اس میں اس کے لیے چھوٹ ہے، اور اگر جواب اس نے نہیں دیا تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ اپنے امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، اور کوئی اور پیچھے آ گیا، اس نے نماز میں غلطی کی، تو اس نمازی نے اس کو لقمہ دے دیا، تو اس سے اس نمازی کی نماز بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی. اس کے بعد درد کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے اف کہنا یا آہ کہنا اتنی بلند آواز سے کہ اپنے آپ کو بھی سنائی دے اور ساتھ والے کو بھی، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر بے اختیار مریض کے منہ سے نکل جاتی ہے، کوئی مریض ہے تو درد اچانک سے ہو جانا ٹھیک ہے، جان بوجھ کے اگر نکلی ہے تو وہ تو پکی بات ہے نا. اگر مریض ہے تو مریض کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز پوری کرے اور سجدہ صاحب ادا کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نماز کو قبول کر لے. اس کے بعد ابھی بعد کا یہ ہوتا ہے کہ قصدن سلام پھیر دینا. بندہ نماز پڑھنے کے لیے، چاہے وہ فرض ہے، چاہے وہ نوافل ہیں، چاہے وہ سنتیں ہیں، چاہے کوئی وہ اور نماز ہے، تو اس نے قصدن سلام پھیر لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو وہ نماز جو ہے نا وہ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی
ٹھیک ہے جی. کسی جو ہے وہ اچھی یا بری خبر کو سن کر اس نے ماشاءاللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، تو یہ جواب ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد ہے جی، اگر کسی نے نمازی نماز ادا کر رہا ہے تو اس نے نمازی کو 3 قدم آگے دھکا دے دیا یا 3 قدم کی مقدار اس کو پیچھے کھینچ لیا، تو ایسی صورت میں بھی نماز جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کیا ہوا ہے، ایک بندے نے نماز ادا کر رہا ہے تو کسی نے پیچھے سے آ کے اس کے چہرے کو پھیر دیا قبلے سے، تو نماز کے اندر چونکہ قبلے کی طرف آنا، قبلہ رخ ہونا، یہ بھی شرط ہے، یہ بھی لازم ہے، تو جیسے ہی اس کا قبلہ رخ سے منہ پھیرے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. اسی طرح نماز کے اندر جو ہے بار بار کسی ایک حصے کو کھجلانا یا ایک حصے پہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، یا بال اکھیڑنا یا اس طرح کا کوئی ایسا عمل جو دیکھنے والوں کے لیے یہ لگے کہ یہ نماز ادا نہیں کر رہا، کوئی اور کام کر رہا ہے، اس سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو نماز کے مفسدات کے اندر ہے، نماز کو توڑنے والی. مثلا انسان جو ہے نا وہ کھانا کھاتے مسجد میں جا رہا ہے، مسجد میں چلا گیا، وضو تھا اس کا پہلے تو اس کو یاد نہیں رہا کہ کلی کرنا، تو نماز کے اندر اگر وہ ایک چنے کی مقدار جو ہے نا کوئی چیز حلق کے اندر رہ گئی یا اس نے اس کو نگل لیا تو اس سے بھی نماز جو ہے نا وہ فاسد ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا باقی کچھ اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہیں. یہ عرف عام میں چونکہ بہت زیادہ ہیں اس لیے میں نے کوشش کی کہ ان کا ذکر کروں، باقی جو ہے وہ اس کی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ وہ پھر بیان کریں گے. اچھا ایک چیز کی یہاں پہ وضاحت فرمائیں کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ امام بھول جاتا ہے، اس نے بیٹھنا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو مقتدی بیٹھ جاتا ہے، تو کیا جو مقتدی ہے وہ انہیں جو ہے نا وہ آواز یا کچھ یاد کرانے کے کوئی ایسا طریقہ ہے ابھی جو وہ یاد کرا سکتے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تکبیر کہہ دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. اب صاحب آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایسے میں جب مقتدی نے بیٹھنا، امام نے بیٹھنا تھا، امام جو ہے وہ بیٹھا ہے، تو بیٹھنا جو ہے جو پہلے قاعدے میں بیٹھنا یہ واجبات کے اندر سے ہے. ٹھیک ہے. تو امام اگر کھڑا ہو گیا ہے تو اب قیام جو ہے وہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب امام جو ہے وہ قیام سے وہ واپس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. وہ واپس نہیں، اگر وہ واپس آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ اعلیٰ حالت سے ادنا کی طرف آیا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مفسدات نماز میں سے ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر اس کو امام کو لقمہ بھی مل جائے تو اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے تو وہ آخری جو ہے وہ قاعدے کے اندر بیٹھ کر جب سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ صاحب کر لے تو ادائیگی ہو جائے گی. اچھا جو میرا دوسرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ نماز، یعنی کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ نماز اگر کوئی ویسے بھول جاتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے میرے خیال میں کہ اگر وہ رکوع سے نیچے ہے تو میرے خیال میں اسے لوٹ جانا چاہیے. اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے اگر وہ رکوع سے نیچے ہے تو وہ لوٹ جائے. کیسے میں آپ کی بات جو ہے وہ کس طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رکوع سے نیچے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر امام مسجد بھول رہا ہے، وہ اگر رکوع سے نیچے اسے خود یاد آ گیا تو کیا وہ رکوع سے جب نیچے اگر یعنی کہ رکوع سے اوپر نہیں گیا، جب جیسے کہ ہم رکوع کرتے ہیں وہ نیچے ہیں، اس نے اٹھنے کا اشارہ کیا ہے، تو وہ کیا دوبارہ جب وہ واپس چلا جائے گا تو اس کی نماز ویسی ہوگی یا سجدہ صاحب جو ہے نا؟ اگر تو جس طرح میں نے بتایا ہے کہ رکوع کی جو ادنا حالت ہے اس سے پہلے اگر وہ آیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رکوع کی ادنا یہ کہ ابھی اس کے ہاتھ گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچے تو اس کو یاد آ گیا. ٹھیک ہے. ایک ہے پورا جب اس نے کر لیا تو پھر تو وہ نہیں آ سکتا. اسی طرح وہ پہلے قاعدے میں اگر بیٹھا ہے تو اٹھنے لگا، ابھی اٹھا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی وہ مکمل کھڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اگر مثلا مطلب یہ کہ وہ اس کو محسوس ہو گیا تو وہ وہاں پہ بیٹھ گیا تو پھر بھی وہ وہاں پہ بیٹھا رہے تو پھر اس کے بعد وہ اس سے نماز ہو جاتی ہے، اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں. لیکن اگر وہ کھڑا ہو گیا مکمل، اصل میں ہماری بات تو مقتدی کی ہو رہی ہے. امام مسجد مقتدی اس سارے عمل میں امام کے تابع ہے. ٹھیک ہے. مقتدی کی نماز چونکہ امام کی نماز ہے تو لہٰذا جیسے امام کی نماز ہوگی ویسے مقتدی کی. اگر مقتدی اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہے گا
تو پھر وہ مقتدی کی نماز ختم ہو جائے گی, باقی سب لوگوں کی ہو جائے گی. ایک چیز اور ہے کہ جب اگر ہمیں کسی چیز سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے, ہمیں یہ ڈر ہے, یا ایک بات دوسری اس کا دوسرا رخ یہ لے لیں کہ اگر کسی چیز کا نقصان ہونے کا, یعنی کہ آپ کو ڈر ہے کہ مجھے جو ہے نا جان سے مار دیا جائے گا یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا, تو کیا اس میں نماز ہم توڑ سکتے ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم نماز توڑ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ جو پہلا میری بات ہے کہ کسی چیز کا ڈر ہمیں پہنچے, نقصان پہنچنے کا ڈر ہو, تو کیا ہم اس کی وجہ سے نماز توڑ سکتے ہیں؟ اس کی ایسی چیز جس سے انسان کو کوئی اذیت پہنچنے کا خدشہ ہو, چاہے وہ سانپ ہو یا کسی کا جو ہے نا وہ مارنے کا خدشہ ہو یا کوئی اور خوف ہو, ایسی چیز جس سے انسان کو کوئی بہت زیادہ پریشانی جو ہے نا لاحق ہونے کا خطرہ ہو, تو ایسی صورت میں فقہائے کرام کے نزدیک نماز کو توڑنا جائز ہے. ان کے علاوہ باقی جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے. اسی طرح بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دریا کے قریب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اگر کسی کو وہ ڈوب رہا ہے تو ڈوبنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے اگر وہ بچا سکتا ہے تو اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ اس نماز کو جو ہے توڑ کر اس کے بعد میں دوبارہ قضا کر لے. اسی طرح بعض کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی چور, اگر اب تو خیر ماشاءاللہ جدید دور آ گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے ٹھیک ہے, اگر آتے ہیں تو اگر چوری کا سامان جو ہے نا, اس کا سامان اس کو چوری ہونے کا خدشہ ہو, مسافر ہے یا کوئی اور وجہ ہے, تو ایسی صورت میں بھی فقہائے کرام نے اس کو اجازت دی ہے. لیکن بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا باقی معاملات کو اس کے قبول کرنے والا ہے. جی بالکل, جس طرح علامہ صاحب نے ناظرین گفتگو فرمائی ہے, بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرمائی ہے, اور ہمیں جو ہے نا اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا جتنی بھی باتیں سنیں, دین کی کوئی بھی بات ہے, ایک چیز میں اور یہاں پہ وضاحت کروں گا کہ دین کی کوئی بھی بات ہے جو اچھی بات ہے وہ آگے اس کی جو ہے نا پبلسٹی بھی کرنی چاہیے, آگے دوسروں تک پہنچانا چاہیے. جس طرح ہم دین کی بات کر رہے ہیں, دینی مسائل, نماز کے فرائض کے بارے میں, ان میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو جو ہے نا ان مسائل کا پتہ نہیں ہے, اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. اگر ہم ایک چیز, اچھی چیز کو دیکھتے ہیں, اچھی چیز کو سنتے ہیں, تو وہ ہمیں چاہیے, اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں, یہ چیز ہوتی پیار کی, اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں, کسی سے محبت کرتے ہیں, تو ہمیں وہ اچھی چیز جو ہے وہ اس تک پہنچانی چاہیے, تاکہ اگر دیکھیں اگر ہم ایک اچھی چیز پر عمل کر کے حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق, حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں, ہم نماز ادا کرنے لگ جائیں گے, قبول کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے, وہ تو قبول کر لے گی. لیکن اگر ہم جس طرح ائمہ کرام بتاتے ہیں ہمیں, جس طرح جو ہے نا حضور علیہ السلام کے احکامات ہمیں بتاتے ہیں کہ نماز اس طرح ادا کرنی چاہیے, فرائض جو ہیں, واجبات ہیں, شرائط ہیں, تو اگر یہی بات اگر ہم نے اس کو سماعت کر لیا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس شخص سے زیادہ پیار کرتے ہیں, جس شخص کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے, یہ میرا بڑا اچھا عزیز ہے, ہم وہ اچھی بات جو ہے اسے بھی پہنچائیں. کیونکہ اگر ہم دنیا میں ایک ساتھ رہنے کے لیے پیار کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ کر جو ہے نا اسے اچھی چیز پہنچائیں, اسے یہ دینی مسائل جو ہیں یہ سوچ کر پہنچائیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرا دوست جو ہے وہ ان چیزوں کی لا علمی کی وجہ سے کہیں اس کے ثواب میں کمی نہ رہ جائے, اس کی عبادات میں کمی نہ رہ جائے, اور میرا جو دوست ہے, میرا جو عزیز ہے, جو میرا پیارا ہے, وہ کہیں اس کی وجہ سے انہیں سزا نہ مل جائے. تو اگر ہم یہ چیز ان تک پہنچائیں گے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو بھی پہنچے گا, اور جو ہے وہ ہمیں جو ہم آپ تک وہ مسائل پہنچا رہے ہیں ہمیں بھی پہنچے گا. تو ناظرین, ہم انشاءاللہ جو ہے اسی طرح دین کی بات, دین کے مسائل جو ہے نا وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے, اور اسی طرح جس طرح یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو مزید طاقت عطا فرمائے کہ یہ اسی طرح دین کی جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں, اور دین کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اسی طرح جو ہے نا ناظرین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ابھی جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Zaki brother.